نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 13 پڑھیں گے۔ وَأَسِرُّوا اور چھپا کر یا پوشیدہ، قولکم تم اپنی بات کو، اوجہروا یا ظاہر کرو، بہی اس کے ساتھ، انہو بے شک وہ یعنی اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کے بھیدوں کو یا رازوں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اور تم اپنی بات کو پوشیدہ کرو یا آہستہ سے بات کرو، اوجہروا یا ظاہر کرو، بھی اس بات کو، انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے یعنی اللہ جاننے والا ہے، بذات الصدور انسانوں کے سینوں میں جو راز ہیں یا انسانوں کے سینوں کے بھیدوں کو، جتنے بھی بھید ہیں ان کو۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جو لوگ غیب کے ساتھ خشیت رکھتے ہیں، یعنی غیب کی جتنی باتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں یا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اسی خشیت بالغیب کی کیفیت کو اب یہاں پر کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام باتیں جو کہ غیب کے دائرے میں آتی ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، روح پر، جہنم، جنت اور قیامت کے متعلق تمام ہونے والے واقعات، وہ واقعات کہ جو غیب کے پردے میں ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، یا جس کے اوپر صرف ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں، ہمارے نظریات اور عقائد اس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، جو انسانی آنکھیں ان سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کے اوپر ایمان لے کر کے آنا۔ اسی طرح وہ تمام باتیں کہ جو فزیکلی ایک انسان کو مسلمان بنانے والی عبادات ہوتی ہیں، اور وہ تمام روحانی باتیں کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک رب ہونے پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور ہم اس کو اس طریقے سے اپنا واحد رب مانتے ہیں کہ ہم اس کی وحدت پر گواہ ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو تم اپنے نظریات میں، اپنے تصورات میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں ان کو لے کر کے آتے ہو، تو اب تم اس کو ظاہر کرو یا تم اسے چھپا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ جو تم اس سے چھپاتے ہو، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو تم واضح کرتے ہو۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو اگر بالفرض جیسے اگر کوئی دکھانا چاہتا ہے دوسروں کو کہ میں بھائی بہت اچھا مسلمان ہوں، یا میرا اسلام بہت اچھا ہے، یعنی کہ میں اسلام پر عمل کرتا ہوں، یا پھر میں ایمان رکھتا ہوں، میرے ایمان کو ایک اوتھینٹسٹی مل جائے، یا پھر جو ہے میں جو ہے بہت زیادہ مطلب احسان کرنے والا انسان ہوں، تو اگر انسان یہ کرنے کے لیے اس کو ظاہر میں لے کر کے آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ اس نے نیت رکھی تھی کہ وہ دکھاوا کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ جو تم خلوص کے ساتھ تمہارے اعمال خود بخود تم سے صادر ہوں، کیونکہ انسان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں، وہ جو بھی عبادات کرتا ہے، وہ اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی کو دکھاوے کی نیت رکھتی ہوں تو یقیناً میں پھر اپنے اعمال کو ظاہر بھی کروں گی، تو پھر میرا جو بدلہ مجھے ملے گا وہ اسی میری نیت کے اوپر ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہ نیت رکھتی ہوں کہ میرے ساتھ 2-4 خواتین بیٹھی ہوں اور میں یہ نیت رکھ رہی ہوں کہ میں اپنے جو صدقات خیرات ہیں میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت سے بھی واقف ہے۔ تو ہم نے چونکہ شروع سے پڑھا، جو اصحاب سعیر کے بارے میں پڑھا، تو انہوں نے جتنی بھی برائیاں کی یا برے اعمال کیے،
اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک آیت میں پڑھا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور غیب کے ساتھ خشیت رکھتے ہیں، تو جب وہ ایمان والے اس سے ڈرتے ہیں جو کہ غیب میں چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وہ نظریات بتا دیا اور وہ عقائد بتا دیا اور ہم ان تمام پہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں، خشیت بھی رکھتے ہیں، تو اب وہ برائی ہو یا اچھائی ہو، دونوں ہی اگر وہ چھپی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نیت میں کھوٹ رکھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جان لے گا، اور اگر کوئی انسان اپنی جو بھی اعمال ہیں بہت اچھے اعمال کرنے والا ہے لیکن کسی کو دکھاوا نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ اس کو پوشیدہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اسی طریقے سے اور جو کوئی ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی اسکالرز جو ذرے کے معنی جس چیز کے لیے لیتے ہیں وہ ہے ایٹم، یعنی اس کائنات میں پایا جانے والا جو سب سے چھوٹے سے چھوٹا چیز ہے وہ ذرہ، وہ ایٹم کہلاتا ہے۔ اس ایٹم کی کیفیت خواہ یہ ہو کہ وہ تاریکی میں چھپا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی 7 پردوں سے نکال کے لے آنے والا ہے، اور اگر وہ ظاہر ہو یعنی کہ واضح ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ ہر اچھائی کو اور ہر برائی کو جانتا ہے، اور وہ چیزیں جو کہ سینوں میں چھپی ہوئی ہیں یعنی خیالات، تصورات اور سوچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بھی جاننے پر قادر ہے، اسی لیے وہ بابرکت رب ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی وہ بابرکت ہے، جس نے اچھائی کی تو اسے اس کی اچھائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے، اور اس کے لیے بھی وہ بابرکت ہے کہ جس نے برائی کی، کیونکہ اس کی برائی کا بدلہ اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس نے ظلم کیا یا اس نے برائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو جتنی نصیحتیں کیں، وصیتیں کیں، اس کے اندر ایک یہ بھی تھی کہ بیٹا تمہارا جو بھی کوئی عمل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 پردوں میں بھی چھپا ہوگا تو وہ لے آنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، بلکہ وہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے کہ وہ کتنے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق اور خلوص دل سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔